زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بہترین بیج کھاد معیاری ادویات کی بروقت فراہمی سے زرعی انقلاب آئے گا. آلو کا بہترین بیج کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. ہمارا کسان محنتی اور قابل ہے. زراعت ترقی کرے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. آلو کی پیداوار کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے جبکہ ہمیں زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ بڑھانا ہے. PARC میں زرعی ترقی کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آلو کے بیج کے حوالے سے ادارے کے قیام پر جمہوریہ کوریا کے مشکور ہیں. جنوبی کوریا کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں. وزیراعظم کا اعلیٰ زرعی تعلیم کے لیے 1000 نوجوانوں کو میرٹ پر چین بھیجنے کا اعلان. ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد. صدر آصف زرداری نے نمایاں خدمات دینے والوں کو فوجی اعزازات سے نوازا. ایئر مارشل شکیل غضنفر، ایئر مارشل شکیل صفدر، ایئر مارشل محمد سرفراز اور ایئر مارشل کاظم حماد کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. میجر جنرل سید الرحمان سرور، میجر جنرل طاہر مسعود اور میجر جنرل ندیم فضل کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا. میجر جنرل فواد احمد صدیقی، میجر جنرل غلام شبیر ناریجو اور میجر جنرل ذیشان احمد کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا. FBI کی درخواست مسترد. IMF نے جائیداد لین دین کے ٹیکس شرح کم کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان میں IMF کے سربراہ ماہر بینچی نے کہا کہ مارچ 2025 کا اہداف کم کرنے پر اتفاق نہیں کیا گیا. اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF نے اصولی طور پر 1 مارچ 2025 سے جائیداد کی خرید و فروخت پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کمی پر اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک افغان تعلقات پر اعزاز. ترجمان نمائندہ خصوصی صادق خان نے دورہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی. افغان حکام کے ساتھ اہم مصروفیات اور ملاقاتوں پر آگاہ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کے تعلقات تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بات کی جائے. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. دہشت گردی عروج پر اور سیاست تقسیم کا شکار ہے. دہشت گرد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم نظر آتے ہیں. دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا. بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب. کہتے ہیں کہ پاکستان مشکلات سے دوچار ہے. پاکستان کے عوام غربت اور بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں کچھ جماعتوں کی عدم شرکت افسوسناک بات ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. بلوچستان میں امن و امان اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال. سرفراز بگٹی نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر بیان میں کہا صوبے میں دیرپا امن اور ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا. دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنا کر بلوچستان کو پرامن اور خوشحال صوبہ بنائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں قومی ترانہ پڑھایا جائے گا. پاکستان کا قومی پرچم لہرانا لازمی قرار دے دیا گیا. اگر کسی ادارے کا سربراہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتا ہے. امن و امان کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ریاست مخالف عناصر کے سامنے جھکنا کسی صورت قابل قبول نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے ہفتے میں 2 دن کی جیل ملاقات بحال کر دی. ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا دن مقرر کر دیا گیا. عدالت نے PTI رہنماؤں کو ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو سے روک دیا. حکم دیا جو بھی بانی PTI سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. بانی PTI کے کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہ شخص ملاقات کر سکے گا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے بانی PTI کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی. بانی کے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں بنتا. یہ ناممکن بات ہے. بانی PTI کوئی معافی نہیں مانگیں گے. کوئی سمجھتا ہے کہ بانی PTI معافی مانگیں گے تو یہ ان کا گمان ہے. رہنما پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ بانی سے ملاقات کا معاملہ باہمی رضامندی سے طے ہو گیا ہے. بانی PTI نے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ملاقات کرنے والے جیل سے باہر آ کر گفتگو نہیں کریں گے. اپوزیشن جماعتوں سے گفتگو اچھی چل رہی ہے.
جب بانی پی ٹی آئی بلائیں گے تب ملنے جاؤں گا. فتنہ پھیلانے والے کئی لوگ ہیں جو ملاقات میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس سے باہر شیر افضل مروت کی گفتگو. کہا میرا کسی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں, کوئی ملے تو سلام دعا کر لیتا ہوں. بانی پی ٹی آئی 26 نومبر کو معافی کیوں مانگے؟ 26 نومبر کو گاڑیاں بھی ہماری چھینی گئی اور مقدمات بھی ہم پر بنائے گئے. انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کی ضمانتوں میں 5 مئی تک توسیع کر دی ہے. ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے مقدمات کی سماعت کی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی, شیر افضل مروت, عبدالقیوم نیازی, رؤوف حسن, مشال یوسفزئی, نادیہ خٹک اور فلک ناز چترالی پیش ہوئی. عدالت نے ریمارکس دی کہ تمام ضمانت درخواستوں کو اکٹھا سن کر فیصلہ کیا جائے گا. سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی گئی. چھبیس نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کا معاملہ. عدالت نے 4 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری سے روک دیا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت. عدالت نے 4 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. سلمان اکرم راجہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. سماعت 5 مئی تک ملتوی. پارلیمنٹ میں وفاقی وزراء کی غیر حاضری کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا. ڈپٹی اسپیکر نے اس معاملے پر وزیر اعظم اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ وزراء کی ایوان سے غیر حاضری ایک تشویشناک مسئلہ ہے. رویہ پارلیمانی روایت کے خلاف ورزی کے مترادف ہے. وزراء کی غیر حاضری کے باعث اہم عوامی مسائل پر بحث نہیں ہو سکتی. ڈپٹی اسپیکر کا وزیر اعظم سے معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کر دی. جائزہ اجلاس میں بتایا اب تک 63% مستحقین کو رقم پہنچائی جا چکی ہے. ایسے تمام مستحق افراد جن کو رقم مل چکی ہے ان کے تمام تر دستاویزی تفصیلات موجود ہیں. وزیراعظم نے کہا رمضان پیکج پورے پاکستان, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کے لیے بلا تفریق متعارف کروایا گیا. پیکج کو شفاف بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک اور ناظرہ کی کاوشوں لائق تحسین ہے. رمضان مبارک اپنے اختتام کے قریب. چینی کی قیمت بدستور بے قابو. لاہور کے بازاروں میں چینی کی قیمت 180 روپے تک پہنچ گئی ہے. کراچی والے بھی 164 روپے فی کلو کے احکامات سے فیضیاب نہ ہو سکے. شہر میں فی کلو چینی 175 روپے میں دستیاب ہونے لگی. کوئٹہ شہر میں چینی کی قیمت میں واضح کمی نہ آ سکی. ریٹیل میں فی کلو چینی 175 سے 180 روپے میں فروخت. حکومت نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مارکیٹ میں چینی کی قیمت 164 فی کلو, یوٹیلیٹی سٹورز پر 153 روپے فی کلو میں دستیاب. اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی چینی کی قیمتوں کی نگرانی کر رہی ہے. کسی کو قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ کرنے کی اجازت نہیں. رانا تنویر کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا اعلان. لاہور ہائی کورٹ میں رمضان مبارک میں مہنگائی میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت. پنجاب حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا کہ رمضان تقریباً گزر چکا ہے. حکومت رولز پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا رہی؟ حکومت کے پاس سب کچھ موجود ہے پھر بھی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. عدالت نے پنجاب حکومت کو جواب جمع کروانے کے لیے مہلت دے دی ہے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرکاری اسپتالوں کے واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم. فری میڈیسن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت. ہر سرکاری اسپتال میں دستیاب میڈیسن لسٹ آویزہ کرنے کا حکم. مریم نواز نے دستیاب میڈیسن لسٹ کے الیکٹرانک بورڈ نصب کرنے کی ہدایت کر دی. وزیراعلیٰ پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں شکایت کاؤنٹر فعال اور نمایاں کرنے کا حکم دے دیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صبح سویرے لاہور شہر کا اچانک دورہ. مختلف علاقوں میں سترہ پنجاب کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز کا مختلف سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ. وزیراعلیٰ پنجاب کا ہربنس پورہ میں کھڑے فیلڈ اسپتال کا بھی اچانک دورہ. اسپتال میں دستیاب طبی سہولتوں کا جائزہ لیا گیا. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنہ اسپتال کا بھی دورہ. مریضوں کی شکایت پر پرنسپل اور MS معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. مریم نواز کے اچانک جنہ اسپتال پہنچنے پر شہری پھٹ پڑے. شکایت کے انبار لگا دیے گئے. میڈیسن اسٹور میں ادویات موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو محروم رکھنے پر برہمی کا اظہار. وزیراعلیٰ پنجاب کی ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت.
سندھ حکومت اور گوگل کے درمیان ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ کا معاہدہ طے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 30,000 طلبہ کے لیے کیریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپ کا افتتاح کر دیا۔ مراد علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت ڈیجیٹل تعلیم اور ہنرمندی میں انقلاب لا رہی ہے۔ اسکالرشپس نوجوانوں کے روشن مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ ڈیجیٹل مہارتوں سے سندھ کی ترقی کو فروغ ملے گا۔ نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے مفادات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ کسی بھی صورت میں متنازع کنالز کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے واضح کر دیا، کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پانی کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ اس سلسلے میں کسی دباؤ یا مصلحت کے خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ کسی بھی غیر قانونی کنال کی تعمیر کو قابو نہیں کیا جائے گا۔ ایسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ترجمان سندھ حکومت کا بدین میں SRSO مرکز کا دورہ۔ خواتین ہنرمندوں سے ملاقات، ان کی بنائی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیا۔ سمیدہ افضال سید نے دیہی علاقوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات اور منصوبوں کو سراہا۔ کہا، پیپلز پارٹی ریڈکشن پروگرام سے ہزاروں خواتین معاشی طور پر خود مختار ہوئیں۔ سندھ میں حکومت دیہی عوام کو خود کفیل بنانے کے لیے SRSO جیسے اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کا خواجی دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب، سرحدی تھانہ جھنگی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 20 سے 25 دہشت گردوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف اطراف سے حملہ کیا۔ راکٹ لانچر، جدید خودکار اسلحے کا استعمال کیا۔ چوکی پر تعینات پنجاب پولیس کے الرٹ اہلکاروں نے زبردست مزاحمت کی۔ دہشت گرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے۔ IG پنجاب کی خواجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر ڈیرہ غازی خان پولیس کو شاباش۔ اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، ملزمان فائرنگ کر کے فرار۔ ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے زخمی ہونے والے شہریوں کو لوڈر گاڑی میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام ہو گیا۔ ملی ہاٹ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل ڈالا۔ حادثے میں حاملہ خاتون کا بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ ممکنہ طور پر واٹر ٹینکر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا ہے۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث 4 ملزمان گجرانوالہ اور سمڑیال سے گرفتار۔ FIA کے مطابق ملزمان نے شہریوں سے مجموعی طور پر 1 کروڑ 40 لاکھ روپے وصول کیے۔ متاثرہ شہریوں نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کروائے۔ گرفتار ملزمان تھانہ FIA منتقل، مزید تحقیقات جاری۔ آہنی باڑ پھاڑ کر غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والی 50 افغان بچے بچیاں افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے۔ FCA حکام کے مطابق قبائلی عمائدین کی استدعا پر ڈیپورٹ کر کے بچوں کو تورخم سرحد پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ افغان بچے تورخم کے راستے غیر ملکی اشیاء کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ افغان حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آہنی باڑ توڑ کر پاکستان داخل ہونے سے روکیں۔ کسٹم حکام کی بڑی کارروائی، بینکاک سے آنے والے مسافروں سے کروڑوں روپے مالیت کے 102 آئی فون برآمد۔ کارروائی لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر کی گئی۔ لاہور کے رہائشی مسافر ملک شاہد حسین کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے پنجاب کے تمام ایئرپورٹس پر اسمگلنگ کی روک تھام کا عمل جاری ہے۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں غیرت کے نام پر قتل، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ماریا قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے لڑکی کے والد اور بھائی کو سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ دونوں ملزمان کو 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی گئی۔ بہن کے قتل کے دوران ویڈیو بنانے والے مقتولہ کے دوسرے بھائی اور بھابھی کو بھی عدالت نے بری کر دیا۔ ماریا کو 17 اور 18 مارچ 2024 کی درمیانی شب بھائی نے باپ کی موجودگی میں گلا دبا کر قتل کیا تھا۔ پختونخوا پولیس کی تنخواہیں دیگر صوبوں کے برابر لانے سے متعلق IG نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو خط لکھ دیا۔
पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार देने का भी मुतालबा। मरासले में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल है और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब 19 करोड़ 94 लाख 90 हज़ार रुपये हो जाएगा। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 13 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान मिल ताहाल तातुल का शिकार है। मुसाफिरों को मुश्किलात और परेशानी का सामना। हुकाम के मुताबिक अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही बहाल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। 4 अप्रैल बरोज़ जुमे को सूबे भर में आम तातील होगी। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए 5 रोज के लिए दफा 144 का निफाज कर दिया है। हर किस्म के जलसे, जुलूसों और धरनों और 5 अफराद से ज्यादा के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर पाबंदी आयद की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 आज से 28 मार्च तक नाफिज रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स 2002 पॉइंट्स की कमी से 1,16,429 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत 2 रोज कमी के बाद एक बार फिर इजाफा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 600 रुपये इजाफे से 3,18,400 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 280 रुपये 37 पैसे पर बंद। शहर कायद में गर्म हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शुमाल मशरिक की सिम से गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल सकती हैं। गर्मी में ताज़ा हवा का झोंका, बारिशें बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 25 से 27 मार्च के दौरान मुल्क भर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मंगल से बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, इस्लामाबाद में बर्फबारी और जालाबारी हो सकती है। आंधी और जालाबारी से पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा। सऊदी हुकूमत की अहम काविश रंग ले आई। मस्जिद हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग कामयाब आजमाइश। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिबी इमदाद फराहम करना है। अमेरिका ने 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। अमरीकी सदर के हुक्म से क्यूबा, हेटी, निकारागुआ और वेनेजुएला से आने वाले तारकीन वतन मुतासिर होंगे। ये तारकीन वतन सदर जो बाइडन की जानिब से शुरू की गई एक स्कीम के तहत अमरीका आए थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसियों से निमटने के लिए उन्हें अवामी मैंडेट दरकार है। अमरीकी सदर हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सकें। हम अपनी जिंदगी के सबसे पहले बहरान का सामना कर रहे हैं, जबकि कनाडा की आवाम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने खान यूनुस, रफा, बैतुल्लाहिया और नसीरात पर हमले किए। इसराइल की गजा पर दोबारा हमलों में 730 फलस्तीनी शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी। हमलों की वजह से गजा का नासिर अस्पताल शदीद मुतासर होने की वजह से सहूलियात बंद हो गईं। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 50,082 हो गई। 1,13,408 जख्मी हुए। सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। लॉस एंजलिस में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कामयाबी से अख्तिताम पजीर हो गया। सिख रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा
गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने खिताब में कहा कि अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान करते हैं और उनका मजीद कहना था कि अगला रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में करवाया जाएगा। साबिक भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान पर संगीन इल्जामात आयद, IPL के कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया। BCCI के जारी करदा कमेंट्री पैनल में भी इरफान पठान का नाम शामिल नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से कई भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत पर निकाला गया। चंद खिलाड़ियों ने इल्जाम आयद किया कि वो जानिबदाराना कमेंट्री करते हैं। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को ढाका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान दिल का दौरा, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तमीम इकबाल को दौरान फील्डिंग सीने में तकलीफ हुई थी। सीने में तकलीफ की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। तबी मुआयने और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद तमीम इकबाल की एंजियोप्लास्टी भी कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए कराची किंग्स ने साबिक ऑस्ट्रेलिया के जारियाना मिजाज बैटर डेविड वार्नर को कप्तान मुकर्रर कर दिया। डेविड वार्नर सीजन 10 के लिए कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, हम डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेलेगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का व्हाइट बॉल सीरीज से वनडे मैचेस खत्म करने का फैसला। दोनों बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के पेश नजर मुतफिका तौर पर वनडे मैचेस को T20 मैचेस में तब्दील कर दिया है। जराये के मुताबिक दो तरफा सीरीज में वनडे मैचेस नहीं खेले जाएंगे, जबकि दोनों टीमों के दरमियान मई में दो तरफा सीजन शेड्यूल है। नजरसानी शुदा शेड्यूल में अब बांग्लादेश टीम 5 T20 मैचेस खेलेगी।